یہ پڑی ہوئی میت آپ سب سے ایک سوال کر رہی ہے، یہ پڑی ہوئی میت قاتل سے سوال کر رہی ہے، یہ پڑی ہوئی میت علاقہ کے معتبر لوگوں سے سوال کر رہی ہے، یہ پڑی ہوئی میت اہل حکمران سے یہ کچھ کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے کس جرم کے اندر آج مجھے اٹھا لیا گیا۔ برادران اسلام، جب ہم اپنے علاقے میں پھیلتا ہوا ایک فتنہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جس کے گھر میں ہوا سو ہوا، ہم بھول گئے کل کسی اور کے دروازے پہ یہ بات آئی۔ برادران اسلام، اس بات کو یاد رکھو، وہ تو اس حال میں گیا کہ روزے میں تھا، وہ تو اس حال میں گیا کہ اس نے افطاری کی تیاری کرنی تھی، وہ تو اس حال میں تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ بھوکا تھا، وہ اللہ کے نام پہ پیاسا تھا، اس کو تو گولی لگی، وہ تو جام شہادت نوش کر گیا۔ برادران اسلام، یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بچے چیخیں گے، یہ بات ضرور ہے عید کے دن اس کے بچے تلاش کریں گے۔ ہمارا بابا ہوتا آج کپڑے پہناتا، ہمارا بابا ہوتا آج ہمیں سیر و تفریح کرواتا۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یتیمی کیا ہے؟ بھائی عید کا دن ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ سب محبت میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر سے نکلے عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ گندے کپڑوں کے ساتھ ناک بہ رہا ہے، میرا نبی خوبصورت لباس کے ساتھ، میرا نبی خوبصورت چہرے کے ساتھ جب پاس سے گزرے میرے آقا وہیں پر بیٹھ گئے۔ میں قربان جاؤں آقا دو جہاں کے جوتوں پر، میں قربان جاؤں آقا دو جہاں کی آل و اولاد پر، میں قربان جاؤں آقا دو جہاں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی پر۔ میرے آقا بیٹھ گئے، چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنے، بتا کہ تو نہایا کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا کہتا ہے، اے سرکار دو جہاں میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے اس بچے کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گھر لے کے آتے ہیں۔ امی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ دروازہ کھول، میں تیرے لیے بیٹا لے کے آیا ہوں، اس کو نہلا، اس کو دھلا، اس کو کپڑے پہنا اور بتا کہ جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا محمد مصطفیٰ اس کا سب کوئی بن جاتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ بات ضرور ہے اس کے بچے عید کے دن روئیں گے، یہ بات ضرور ہے اس کی بیوی کا سہاگ اجڑ گیا، یہ بات ضرور ہے اس کے بچوں پر یتیمی کا نام لگ گیا، یہ بات ضرور ہے اس کے باپ کو دکھ پہنچا، یہ بات ضرور ہے اس کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ لیکن برادران اسلام، یہی بات یاد رکھنے کی ہے، جب عدل و انصاف کو اپنے ہاتھوں سے جانے دو گے، جب عدل و انصاف کا ساتھ نہیں دو گے، پھر یاد رکھو قاتل دندناتا پھرے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں بات کرنے کا نتیجہ بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی جان لے گا۔ یہ جان بھی اللہ کے لیے، یہ بول بھی اللہ کے لیے، یہ گفتگو بھی اللہ کے لیے ہے، یہ عدل بھی اللہ کے لیے ہے۔ قاتل کیا کرے گا؟ حسین جیسے شہزادے کرب و بلا کی وادی میں حق بات پہ کٹ گئے، ظاہر تو کٹ گیا، لیکن حسین آج بھی ہمارے دلوں میں ہے، حسین آج بھی ہمارے ایمان میں ہے، حسین آج بھی ہمارے اسلام میں ہے، حسین آج بھی ہماری بلندی میں ہے، حسین کے ساتھ ہماری محبت قیامت تک، قیامت سے حشر تک، حشر سے جنت تک رہے گی۔ لیکن برادران اسلام، علاقہ کے اہل ثروت لوگوں، علاقہ کے اہل شعور لوگوں، علاقہ کے دل دماغ رکھنے والے لوگوں، یہ اس رمضان میں یہ مسلسل میں آج 10واں قتل دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، تھوڑے دن پہلے تمہارے بجنے کے اندر ایک قتل ہوا، کوئی نہیں بولا، ایک لڑکی مر گئی، مار دی گئی اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ برادران اسلام، عدالتی نظام، انگریز کا نظام کیا آپ کو امن دے گا؟ ہمیں تو رسول اللہ کا نظام چاہیے تھا، ہم تو رسول اللہ کے باغی ہو گئے، اس لیے آج ہم سے عدل نکل گیا،
انصاف نکل گیا۔ میں آپ کے سامنے دست بدرسہ یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے خلافت کی طرف آؤ، خلافت کی طرف آؤ۔ جب خلافت ہوگی بغاوت نہیں ہوگی، خلافت ہوگی ڈاکہ نہیں ہوگا، خلافت ہوگی قتل نہیں ہوگا، خلافت ہوگی بدماشی نہیں ہوگی، خلافت ہوگی اور قاتل فوراً پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے گا۔ لیکن برادران اسلام، ہم اپنی مرضی کا دین جب بنا لیتے ہیں، تم سارے آئے گھر جاؤ گے، 3 دن سوگ مناؤ گے، تو اپنے گھر میں خوش، میں اپنے گھر میں خوش۔ اس میت کی قبر سے جب بھی گزرو گے یہ یہی سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتاؤ مجھے کس جرم کے پادال میں قتل کیا گیا ہے۔ اے برادران اسلام، روزہ بھی رکھتے ہو، رمضان بھی مناتے ہو، تراویح بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی سنتے ہو، پھر بھی اس کے باوجود اتنے بڑے قتل کر لیتے ہو۔ پتہ نہیں تمہارا کون سا اسلام ہے، پتہ نہیں تمہارا کون سا دین ہے، پتہ نہیں تمہارا کون سا راستہ ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم مدینے کے اندر مرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مدینے والے کو اپنے جسم میں لاؤ، مدینے والے کو اپنے وجود میں لاؤ، مدینے والے کا قانون اپنے اندر لاؤ۔ خود سمجھ جاؤ کہ بھائی اگر میں یہ جرم کر رہا ہوں، میں اس جرم کے بعد اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو جاؤں گا۔ جب تمہارا یہ نظریہ، یہ سوچ بن جائے گی، پھر یہ قتل یوں نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ناحق قتل کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی ثنا کی نوک پر اپنا سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، علاقہ کے وہ لوگوں جن کے پاس قانون ہے، علاقہ کے وہ لوگوں، میں یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کر دوں، سوشل میڈیا پر آپ ساری رات یہ دیکھتے رہے انتظامیہ کو بہت بڑا نشانہ بنایا گیا۔ میں آپ سب کے واسطے کے ساتھ انتظامیہ کو، اپنے مقامی ڈی ایس پی کو، اپنے مقامی ایس ایچ او صاحب کو، تمام اداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اداروں میں ہوتے ہیں، جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اگر اس کا قتل غلط چلا جائے اور اگر اس میت کو، اس کے وارثوں کو اگر انصاف نہیں ملے گا، یاد رکھنا رسول اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤ گے۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف کر کے جاؤ، تاکہ قیامت کے دن آؤ تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اپنے آپ کو سنوار کے جاؤ، اس دکھ کو لے کے جاؤ کہ اس جگہ پر، اگر اس میت کی جگہ پر آپ کی میت ہوتی، صفوں میں کھڑے ہوئے اس کے معصوم بچے ہوتے کہ پرسوں افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کی اور کل افطاری اپنے رونے کے ساتھ کروائی اور آج افطاری قبر کے اندر جا رہی ہے۔ اے مسلمانان عالم، ہم کتنے بے حس ہو گئے، ہم اسلام سے کتنے دور ہو گئے۔ اگر ہم اسلام سے دور ہوں گے، خدا کی قسم بغاوت کرنے والا نہیں رہ سکتا، فرعون نہیں رہا، شداد نہیں رہا، اور اگر اس دنیا میں نمرود نہیں رہا تو برادران اسلام پھر یاد رکھنا، پھر ہائے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سفر کو اس کے لیے آسان فرمائے۔ بھائی اس کو ایک بڑا رتبہ مل گیا ہے، شہادت کا رتبہ مل چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کی شہادت کو اچھا رنگ دینے کے لیے بھائی اگر اس نے اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ طلق کلامی کی ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، طلق کلامی کی ہو، تو سب کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ نمبر 2، اگر لین دین ہے، اس کے ورثاء سے ملے، اس کی شہادت میں جو مزین شہادت کے ساتھ یہ جا رہا ہے تاکہ اس کی یہ شہادت کا رتبہ اسے عظیم ملے، اس کے ورثاء سے آپ
ضرور رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد اس کے عدل و انصاف کے لیے ہر ایک مسلمان یہاں پر ہمارے بڑے نوابزادہ صلاح الدین صاحب جو پہلی صف میں کھڑے ہیں، میں ان سے یہ امید رکھتا ہوں، ان کی شرافت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، پاکستان کے کونے کونے تک ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں ان کے سامنے مؤدبانہ گزارش کروں گا، نواب صاحب یہ آپ کے علاقے کا قتل ہے، آپ کی بستی کا قتل ہے۔ نواب صاحب آپ جب عدل و انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدم بقدم چلیں گے، جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون بہائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے بھی چشم پوشی کرنے کی کوشش کی تو آپ بڑے ہیں، پہلے پوچھ آپ سے ہوگی، بعد میں ہم سے ہوگی۔ ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانے والوں کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، آقا دو جہاں کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے اعلیٰ انتظام فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ محمد کی غلامی، محمد کی غلامی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب بنا لو جلدی سے۔